نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها سورہ محمد آیت نمبر 24۔ حضرات، دا وائس آف ٹروتھ میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا عنوان ہے اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فہم قرآن کتنا ضروری ہے اور مسلمان پر قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں۔ قرآن کریم ہمیں سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے، اس عنوان پر آج ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم مانتے ہیں کہ قرآن کریم نامہ محبوب ہے، اور اس قرآن کریم کا ایک امتیاز یہ ہے کہ یہ قرآن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، جس طرح سے نازل ہوا آج تک من و عن اسی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کے ایک نقطے یا کسی ایک زیر و زبر میں کوئی تحریف نہیں ہو سکی ہے۔ اس بات پر ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے اور ہمارا علم یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو نامہ محبوب تو مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں لکھا ہوا کیا ہے، کون کون سے احکام قرآن کریم میں دیے گئے ہیں اور کن کن چیزوں سے قرآن کریم نے ہمیں منع کیا ہے، ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں۔ گویا کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ 40 50 سال تک عبادت کی جاتی ہے، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود نمازی کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ اس نے جو 40 سال تک نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا، اس کا معنی کیا تھے اور اس کا مطلب کیا تھا۔ اس لیے عزیزان محترم، آج ہمیں اس چیز کی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نامہ محبوب ہے ہم اس کو سمجھنے والے بنیں، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ قرآن کریم کس زبان میں ہم سے گفتگو کر رہا ہے، کس طرح سے قرآن کریم میں تفکر و تدبر کی دعوت دے رہا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم میں غور و خوض کرے اور فکر کرے، تدبر و تفکر کرے۔ قرآن کریم کو جہاں ہم نسخہ شفا مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے احکامات کو جاننے سے روگردانی کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ صاحب فطرت آدمی، صاحب شعور آدمی جب کسی طبیب کے پاس جاتا ہے اور اپنے کسی مرض کا نسخہ لکھواتا ہے، تو نسخہ لکھوانے کے بعد وہ دوائیاں لیتا ہے اور وقت پر انہیں کھاتا ہے، تب جا کر اسے آرام ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ طبیب کے پاس جائے اور اپنی بیماری کا نسخہ لکھوائے، اور نسخہ لکھوانے کے بعد صبح دوپہر شام اس نسخے کو اپنی آنکھوں سے لگائے، عقیدت و محبت کے ساتھ اسے بوسے دے، لیکن کبھی نسخہ نہ لائے، دوائیاں گھر پر نہ لائے اور وقت پر دوائیاں نہ کھائے، تو کیا ایسے مریض کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا؟ بالکل یہی حال ہمارا قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ امت مسلمہ قرآن کریم کا بے انتہا اکرام کرتی ہے، بہت زیادہ احترام کرتی ہے۔ ہم لوگ عقیدت سے اس نسخہ شفا کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس قرآن کریم کے بوسے لیتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو حفظ بھی کرتے ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو کرنا چاہیے، اور مبارک ہیں وہ تمام حضرات جو یہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنیادی جو مقصد ہے قرآن کریم کے نزول کا، کہ انسان قرآن کے پیغام کو سمجھے، اور ایک مسلمان قرآن کے پیغام کو سمجھ کر تمام انسانیت تک اس پیغام کو پہنچائے۔ قرآن کی بات تمام لوگوں تک جانی چاہیے،
اگر یہ چیز ہم نہیں کرتے ہیں جو کہ ہمارے اوپر فریضہ عائد کیا گیا ہے، تو پھر قرآن کریم سے یہ عقیدت اور یہ محبت صحیح معنی میں ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ بعض لوگوں کے ایک یہ بھی غلط فہمی رہتی ہے کہ فہم قرآن مشکل ہے، ہم عجمی لوگ ہیں، ہماری زبان ہندی یا اردو ہے، ہم لوگ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو ہم کس طرح سے قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس اشکال کا جواب بھی ہم قرآن کریم سے طلب کریں گے۔ قرآن کریم میں آپ تلاوت کیجئے سورہ قمر آیت نمبر 17، تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حضرات، خود قرآن کریم ہمیں دعوت فکر اور دعوت تدبر و تفکر دے رہا ہے کہ قرآن کریم تو نصیحت کے لیے آسان کر کے اللہ رب العزت نے نازل کر دیا، اتار دیا، ہم لوگوں تک پہنچا دیا۔ بے انتہا احسان اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں قرآن کریم جیسا نسخہ شفا اور یہ نسخہ کیمیا نازل کیا اور ہم لوگوں کو تحفے میں دیا۔ عزیزان محترم، ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس میں تفکر و تدبر کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم کی 10 آیات کو سیکھتے تھے، اور جب 10 آیات کو تدبر و تفکر کر لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، اس کے بعد اگلی 10 آیات وہ سیکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان لوگوں نے قرآن کریم کو سمجھا، اس کا احترام کیا، اس پر عمل کیا اور انسانیت تک اس کے پیغام کو عام کیا، تو بدلے میں اللہ رب العزت نے یہ انعام نازل کیا کہ اسلام کے ابتدائی 50 سالوں میں 60% دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ لیکن جب قرآن کریم کو چھوڑ دیا گیا تو پھر دیکھا ہم نے کہ کس طرح سے ہم پستی کا شکار ہو گئے اور ذلت کس طرح سے ہمارا مقدر بن گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بلا شبہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے بعض اقوام کو سربلندی عطا کرتا ہے، رفعت انہیں عطا کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو پستی اور ذلت میں دھکیل دیتا ہے۔ بات صاف ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، انہیں سربلندی اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم کے معنی سے، مفاہیم سے، اس کی تعلیمات سے روگردانی کی جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کا مقدر ذلت اور پستی بنا دیا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایک یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم میں فہم و تفکر کریں گے، تدبر و تفکر کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور دلیل میں سورہ بقرہ آیت نمبر 26 پیش کی جاتی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت یاب ہوتے ہیں۔ بات صاف ہے، اگر اشکال کرنے والے اسی آیت کریمہ کا اگلا جز بھی ملاحظہ فرما لیں، اللہ کا ارشاد ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ قرآن کریم کے ذریعے سے تو صرف فاسق لوگ ہی گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو قرآن کریم کا مطالعہ اس نیت سے کرے کہ ہمیں تو بس فسق کرنا ہے، فجور کرنا ہے، گناہوں کا شکار ہونا ہے؟ ہر انسان قرآن کریم کو جب پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے معنی اور مفاہیم میں تفکر و تدبر کرے گا، تو اس کی سوچ یہی ہوگی کہ مجھے قرآن کریم سے نگینے حاصل کرنے ہیں اور قرآن کریم کے اندر جو جوہر ہے اسے تلاش کر لینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معاشرہ اور سماج ایسا تھا کہ جب کوئی نیا شخص ان کے پاس آتا اور معلوم کرتا کہ قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں، تو کسی بھی چلتے پھرتے صحابی کی طرف انگلی سے اشارہ کر دیا جاتا تھا کہ وہ صاحب جا رہے ہیں، آپ انہیں دیکھ لیجئے، وہ مجسم قرآن ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے پیش فرمایا ہے یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔
تو وہ مجسم قرآن تھے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم لوگ بھی مجسم قرآن بنیں۔ ہماری زندگی کا جو تانا بانا ہے، شب و روز کی جو زندگی ہے، وہ 100% قرآنی تعلیمات کے مطابق ہو، تب جا کر ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ایک سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اس آیت کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے پرانے دور کا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ قرآن ہے، اس کے سر ورق پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس کے ذیل میں اس کی تفصیل اور تشریح حضرت دامت برکاتہم نے پیش کی ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم پر ایمان نہ لانا، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، اس کے معنی اور مفاہیم میں تفکر و تدبر نہ کرنا، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کو چھوڑ دینے کے ذیل میں آتی ہیں۔ اور دوسروں تک قرآن نہ پہنچانا، یہ سب چیزیں قرآن کریم کو چھوڑ دینے کے ذیل میں آتی ہیں۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیں اور سوچ کر تو دیکھیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم انہیں شافع محشر کہتے ہیں، یعنی حشر کے میدان میں قیامت کے روز ایسا منظر ہوگا کہ تمام انسانیت میں اگر ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، ہماری سفارش کرنے والا ہوگا، تو وہ صرف اور صرف رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع محشر کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر خود شافع محشر اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے کے بجائے ہماری شکایت کرنے لگیں اور کہیں کہ پروردگار یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، تو اندازہ لگائیں کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، کیا کریں گے ہم لوگ، کس کا دامن تھامیں گے۔ اس لیے ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ قرآن کریم میں تفکر و تدبر کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو لوگ یہ اشکالات پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کریم کیسے سمجھ سکتے ہیں، وہ سوچیں کہ اس عارضی دنیا کو بنانے کے لیے انگریزی زبان پر کس طرح سے ہم لوگ عبور حاصل کرتے ہیں اور کس طرح سے دوسری لینگویجز کو بالکل اپنے اندر سما لیتے ہیں، تو کیا قرآن کریم میں تھوڑی سی کوشش کر کے ہم تفکر و تدبر نہیں کر سکتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے؟ اس کی بہترین ترتیب علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب ہم لوگ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں تو کسی مستند عالم دین کی نگرانی میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا جائے، اور جہاں جہاں اشکالات ہوں ان کو رفع کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ان عالم دین سے رابطہ قائم کیا جائے۔ اب اخیر میں چلتے چلتے میں عرض کروں کہ قرآن کریم کے ہم لوگوں پر 5 حقوق ہیں، تمام اہل ایمان پر قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب الحمدللہ تمام اہل ایمان قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ دوسرا حق قرآن کریم کا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کے جو آداب ہیں ان کو ملاحظہ رکھتے ہوئے، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے پورے آداب کے ساتھ۔ اب یہاں پر بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اسی امت مسلمہ میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو قرآن کریم کی صحیح طرح سے تلاوت کرنا بھی نہیں جانتی۔ ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے جو تلاوت ہی کرنا نہیں جانتی، لیکن جو لوگ چند فیصد لوگ تلاوت کرنا جانتے ہیں ان میں بھی صحیح حروف کے تلفظ کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا نہیں جانتے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی جائے۔ اس کی ہم کوشش کریں اور اپنی جگہ کے علماء کرام سے تلاوت کو اس کے صحیح آداب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے، صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ تیسرا نمبر جو حقوق کا ہے، تیسرا حق قرآن کریم کا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا اور اس میں تفکر و تدبر کرنا۔ اب ایک آدمی اگر قرآن کریم پر ایمان لاتا ہو
اور وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے لیکن اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ بھی قرآن کریم کے پورے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس سے بھی مواخذہ کیا جائے گا کہ جب قرآن کریم فہم و تفکر کے ہی لیے نازل کیا گیا تھا تو کیوں ہم نے اس بحر زخار میں جو ہے غوطے نہیں لگائے اور سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ چوتھے نمبر پر چوتھا حقوق قرآن کریم کا حق، چوتھا قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر ایک آدمی قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح آداب کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم میں غور و خوض کرتا ہے، تفکر و تدبر بھی کرتا ہے، لیکن ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے اسے بھی کامیاب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو 3 نمبر ہوئے وہ ہوئے ہی اس لیے تھے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم میں غور و خوض کی دعوت اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں، شب و روز کی زندگی میں انہیں اپلائی کریں۔ 5واں حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اب اگر ایک آدمی قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے، اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس میں تفکر و تدبر بھی کرتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن دوسروں تک اس پیغام کو نہیں پہنچاتا تو وہ بھی مجرم ہے، اس سے بھی مواخذہ کیا جائے گا۔ تو قرآن کریم کے جو یہ 5 حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام حقوق کا خیال رکھیں اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے اس ماہ مبارک میں جو جشن قرآن کا مہینہ ہے، ہم قرآن کریم سے اپنی نسبت جوڑیں، قرآن کریم سے اپنے آپ کو منسوب کریں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور ایک دنیا کے ایک انسان تک اس پیغام کو پہنچانے کی نیت کریں اور کوشش کریں، تب جا کر ہم لوگ جو ہے کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے اس دور میں، ان حالات میں جب کہ ہم اور پوری انسانیت ایک وبا کے دور سے گزر رہی ہے، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں یہ وبا پورے شباب پر ہے، کتنے ہمارے چاہنے والے روزانہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کیسے کیسے صاحب صلاحیت آدمیوں کے انتقال کی خبریں موصول ہوتی ہیں، کتنے عزیز ہمارے ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی اگر ہم لوگ اس نسخہ شفا کو اپنے جزدانوں میں بند کر کے رکھے رہیں تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تنگ سی گلیوں میں دنیا ٹھوکریں کھاتی رہی، تنگ سی گلیوں میں دنیا ٹھوکریں کھاتی رہی، آسماں سچائی کا لپٹا رہا جزدان میں۔ تو عزیزان محترم، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔